غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور قاصد علی ابن سکندر علی کی روح کے لیے ساتھ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام. صلوات پڑھتے ہیں محمد. حاضرین فرش ازا اور صاحبان ولا، پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور 14 معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ذکر کے حوالے سے آپ حضرات کی زیارت کا موقع فراہم فرمایا. مسلسل علماء، خطبہ، ذاکرین، واعظین، محققین، اس ملک کی مایہ شخصیات آپ کی خدمت عالیہ میں آتی رہیں اور اپنے بیانات سے آپ حضرات کے قلوب کو منور کرتی رہیں. اب تک جتنے بھی ذاکرین، علماء، خطبہ، واعظین آئے ہیں وہ سب مجھ سے بہتر تھے، بزرگ تھے ہر اعتبار سے. میں امام حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا ذاکر اور سب سے ادنا ذاکر ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس قوم میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور جس قوم میں ہم سانس لے رہے ہیں اور جس قوم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس قوم کی یہ خوبصورتی یہ ہے کہ اس قوم میں ذاکر بدلتا ہے، ذکر نہیں بدلتا. ذاکر بدلتا ہے، ذکر نہیں بدلتا. خطیب بدلتا ہے، خطاب نہیں بدلتا. اس لیے نہیں بدلتا چونکہ ذاکر کوئی بھی آئے گا فضائل علی کے پڑھے گا، مسائل حسین کے پڑھے گا. اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. عرصہ دراز سے جب سے مجلس امام حسین کا وجود میں آیا ہے، تب سے لے کر آج تک ہر آنے والے کو معلوم ہے کہ مجلس کا نصاب کیا ہے. خدا غریق رحمت فرمائے، کرمٹ جنت نصیب فرمائے. دنیا کا ایک بہت بڑا نام خطابت کی دنیا میں حضرت علامہ طالب جوہری، وہ کہتے تھے کہ ہماری والدہ نے جب ہمیں نماز یاد کرائی
تو سب سے پہلے سورہ حمد یاد کرایا. اب جب سورہ حمد ہم نے یاد کیا تو ہر نماز میں اماں کہتی تھی کہ بیٹے سورہ حمد پڑھو. تو میں نے اماں سے کہا کہ اماں کوئی اور سورہ پڑھ لوں؟ کہا نہیں، سورہ حمد پڑھنا ضروری ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ یہ نماز کے نصاب میں ہے. بس جیسے نماز کے نصاب میں سورہ حمد ہے ویسے ہی مجلس کے نصاب میں علی ولی اللہ ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، ذرا سا آگے آ جائیے. یہ چونکہ تقریباً 4 مجالس ہیں جس سے ہمیں خطاب کرنا ہے، ہونا تو 5 چاہیے تھی مگر وہ چونکہ ہمارے پاس بھی وقت نہیں، ہماری کوتاہی ہے. تو میں نے جس آیے کریمہ کو تلاوت کیا ہے وہ مشہور زمانہ آیت ہے. اس مجمع کے اندر ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس آیے کریمہ کا حافظ نہ ہو. الحمدللہ قوم کے ہر بچے کو، قوم کے ہر فرد کو یہ آیے کریمہ حافظ ہے، حفظ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. یعنی دین اور اسلام. اب یہ دین اور اسلام ہمارے لیے شاید کانوں کو نیا نیا لگے، مگر یہ جو بچے بیٹھے ہیں جب یہ مکتب میں جاتے ہیں تو انہیں مولانا ایک چیز یاد کراتے ہیں. پہلی چیز کا نام ہے اصول دین اور دوسری چیز کا نام ہے فروع دین. پوری زندگی انہی 2 کے درمیان ہے، اصول دین اور فروع دین. اصول دین بدلے نہیں جا سکتے، اصول دین کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اصول دین میں چینجنگ نہیں آ سکتی. اصول دین میں تقلید بھی نہیں ہے، تقلید بھی فروع دین میں، اصول دین میں کوئی تقلید نہیں ہے. یہ جو 4 مجلسیں ہیں ہم نے اس کا عنوان ہی اصول دین رکھا ہے. یعنی اصول دین کتنے ہیں؟ بولیے بھائی، اصول دین زور سے بولیے. میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں تھوڑا. آپ نے ویسے ماشاءاللہ ممبر بڑا خوبصورت بنایا اور اونچا بنا دیا ہے. اصول دین یعنی 5. اول زور سے بولیے، زور سے بولیں. ہاں. دوسرے عدل، تیسرے، چوتھے، 5ویں قیامت. اب مجلسیں 4 ہیں اور عنوان 5 ہیں، مگر مجلسیں 4 ہیں اور عنوان 5 ہیں. یہ نئی بات نہیں ہے. جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے تو عنوان 5 ہی رہتے ہیں. نہیں پہنچے آپ. جب بھی مجلس ہوتی ہے عنوان 5 ہی رہتے ہیں. آج کیا ہے؟ اب مجلسیں 4 ہیں. اب ایک مجلس توحید پہ پڑھی جائے، دوسری عدل پہ پڑھی جائے، پھر ایک نبوت پہ پڑھی جائے، پھر امامت پہ پڑھی جائے، پھر قیامت پہ پڑھی جائے. تو یہ ہم طے کر لیں گے کہ کس دن کس پہ پڑھنا ہے. مگر چونکہ آج پہلی چیز ہے اصول دین میں پہلی چیز ہے توحید. توحید سنیے گا. توحید پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. ضروری کیا؟ واجب ہے. بغیر توحید کے سب کچھ بیکار ہے. مگر میں توحید آپ کو نئے انداز سے سناؤں گا. ویسی توحید نہیں سناؤں گا جیسی آپ نے سنی ہوگی، چونکہ ہر انسان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. بس میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر بات آپ تک پہنچے تو مجھے احساس دلائیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے پڑھا ہوں. اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے. گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ماہر لسانیات، پوری توجہ فرمائیے گا، ماہر لسانیات جو زبان کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان محتاج ہے اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے زبان کا. توجہ فرمائیے گا. انسان محتاج ہے اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے زبان کا. اگر زبان نہیں ہوگی تو انسان اپنی بات دوسرے تک پہنچا نہیں سکتا. وہ کہتا ہے مگر زبان کی شکلیں مختلف ہیں.
کبھی بولنا زبان ہے، کبھی خاموش رہنا زبان ہے، کبھی ہنسنا زبان ہے، کبھی رونا زبان ہے۔ اور یہ رونے کی زبان تو اتنی خطرناک ہے کہ اگر ایک قوم رونے لگتی ہے تو پھر دوسری قوم سے چپ نہیں کراتی، بلکہ یہ کہتی ہے کہ رونا بدعت ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پاک۔ یہ جو رونا ہے، یہ جو رونا ہے، یہ بڑی خطرناک زبان ہے۔ اسے سب سمجھ بھی نہیں پاتے، اسے سب سمجھ نہیں پاتے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں رونا بدعت ہے، انہیں جا کے بتاؤ کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے نا، سب سے پہلے یہی زبان بولتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس کائنات کے آنگن میں قدم رکھتا ہے، تو سب سے پہلے وہ جس زبان میں بولتا ہے وہ کون سی زبان ہوتی ہے؟ رونا۔ اچھا، وہ زبان سب نہیں سمجھتے۔ جو باہر کا ہوتا ہے نا، نہیں پہنچے، جو باہر کا ہوتا ہے وہ بچے کے رونے کی زبان کو نہیں سمجھتا، مگر جو اپنا ہوتا ہے، جو اس کی ماں ہوتی ہے، وہ بچے کے رونے سے اندازہ لگا لیتی ہے کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے یا درد کی وجہ سے رو رہا ہے۔ ہم سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ کہ رونا سب کو برا نہیں لگتا، رونا اسی کو برا لگتا ہے جو باہر کا ہو۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پاک۔ کسے برا لگتا ہے؟ بالکل سادہ سادہ باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں انشاءاللہ آپ کے دل میں اترتی چلی جائیں گی اور مجلسیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ کہتے ہیں رونا خود ایک زبان ہے، وہ سب نہیں سمجھ پاتے۔ سمجھتا کون ہے؟ جو اپنا ہوتا ہے۔ سب کو رونا اچھا بھی نہیں لگتا بھائی، سب کو رونا، ارے چھوڑ دیجئے، سب کو ہمارا رونا کیا، بہت سو کو تو اپنے بچے کا رونا اچھا نہیں لگتا، نہیں لگتا نا۔ اسی لیے جب بچہ رونے لگتا ہے تو لوگ اسے چپ کراتے ہیں، چپ ہو جا، پہلے ٹافی دیں گے، چاکلیٹ دیں گے، ٹوائز دیں گے، نہیں چپ ہوا تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، ڈاکٹر صاحب یہ کل سے رو رہا ہے، چپ نہیں ہوا، اگر وہاں بھی چپ نہیں ہوا تو پھر مولانا کے پاس لے کے جائیں گی، اماں شاید نظر ہو گئی، اسے چپ کرو۔ یہ چپ کرانے پہ کیوں لگے؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رونا کیا ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے، نبی مکرم فرماتے ہیں کہ مجھے بچوں سے 5 وجہ سے محبت ہے، 5 وجہ سے، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، انہو ہم البکاؤن، یہ روتے ہیں، یہ روتے ہیں۔ نبی بچوں سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ روتے ہیں، اور یہ رو کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ رونا بدعت نہیں ہے، فطرت حیات ہے۔ رونا بدعت نہیں ہے، فطرت حیات ہے، حیات کا تقاضا ہے کہ رویا جائے۔ تو زبان ضروری ہے، اپنی بات کو، موضوع یاد ہے آپ کو کیا؟ اصول دین، اسی سے ہم آگے بڑھیں گے کہ زبان ضروری ہے اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے، مگر وہ ایک جملہ کہتے ہیں۔ اب جملے کی حفاظت آپ کر لیجیے گا، آپ ہیں ہندوستان میں مگر آپ کو کہا جاتا ہے ایرانی، اس زبان، اس جملے کو آپ بخوبی سمجھیں گے۔ وہ کہتے ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے زبان تاکہ وہ اپنی بات کو پہنچا سکے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ زمین کے بدلنے سے زبان بدل جاتی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ بالکل نہیں سمجھے، قسم خدا کی۔ اگر نہیں سمجھے تو کوئی افسوس نہیں ہے، مگر اگر آپ سمجھ کے بھی چپ رہ گئے تو ایسا لگا جیسے خنجر لگ گیا۔ بھئی زبان ضروری ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ زمینوں کے بدلنے سے زبانیں بدلتی رہتی ہیں۔ آپ ہندوستان میں ہیں تو اردو بول رہے ہیں، آپ امریکہ چلے گئے تو انگلش سننے لگے، آپ عراق گئے تو عربی آنے لگی، آپ ایران پہنچے تو فرانسیسی سنائی دینے لگی۔ یعنی جیسی بھی زمین تھی زبان ویسی ہی ہو گئی، زمین بدلی زبان بدل گئی۔ اب آپ یہیں لگائیے ہندوستان میں، لکھنؤ کی زبان اور ہے، پوروانچل کی زبان اور ہے، اعظم گڑھ کی زبان اور ہے، بہار کی زبان اور ہے، یو پی میں مظفر نگر کی زبان اور ہے، ہر جگہ کی زبان بدلتی ہے، وہ زمین کا اثر ہوتا ہے۔ زمین بدلی، زبان بدل گئی، مگر وہ کہتا ہے
کہ زمین کے بدلنے سے زبان تو بدلتی ہے مگر طریقہ استعمال زبان نہیں بدلتا. بات سخت ہو گئی. طریقہ استعمال زبان نہیں بدلتا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں انہیں استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں، یا نظم یا نثر. تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. بھائی آپ گفتگو کس میں کریں گے؟ یا نظم یا نثر. نظم کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ابھی بھائی مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے اسے نظم کہتے ہیں. سوز، سلام، مرثیہ، نوحہ، قطع، رباعی، مسدس، یہ کیا ہے؟ نظم ہے. اور یہ جو میں بول رہا ہوں یہ نثر ہے. خطاب، تقریر، وعظ، نصیحت، یہ سب کیا ہے؟ یہ نثر ہے. کہتا ہے دنیا میں جتنی بھی زبانیں نا ان کا استعمال اسی طریقے سے ہوگا. یا بندہ نظم میں گفتگو کرے گا یا نثر میں کرے گا. تیسرا تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں مگر حضرت انسان کا کمال یہ ہے کہ ہر بولنے والے نے انہی دو طریقوں میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے. یعنی اگر ایک محفل میں 10 شاعر ہیں تو ہر شاعر کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، ایک الگ شناخت ہے، ایک الگ عنوان ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اگر آپ شاعری کی دنیا میں کسی ایسے انسان کو پڑھنا چاہتے ہیں جس کے اندر انقلاب ہو، تبدیلی ہو، بدلاؤ ہو، چینجنگ ہو، تو آپ کو در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جا کے علامہ اقبال کو پڑھیں. علامہ اقبال کو جب آپ پڑھیں گے تو اس شاعری میں آپ کو انقلاب نظر آئے گا. وہ کہتے ہیں انقلاب کیوں نظر آئے گا؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اقبال کی شاعری میں انقلاب تھا. تو اقبال کی شاعری میں انقلاب کیوں تھا؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اقبال کی فطرت میں انقلاب تھا. جیسی فطرت ہوتی ہے، تھکیے گا نہیں، پہلی گفتگو ہے، شاید آج سخت تو کل آسان ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ مگر اگر آج کی نہ سمجھی گئی تو کل کی بھی سمجھی نہیں جائے گی. کہتے ہیں اگر آپ کسی ایسے شاعر کو پڑھنا چاہتے ہیں جس کے اندر انقلاب ہو، تبدیلی ہو، چینجنگ ہو، بدلاؤ کی آواز ہو، تو اقبال کو پڑھیں. اقبال کی شاعری میں انقلاب ہے. اگر آپ ایک ایسے شاعر کو پڑھنا چاہتے ہیں جس میں سوچتا ہوا انسان ہو، فکر کرتا ہوا انسان ہو، تو مرزا غالب کو پڑھ لیں. مرزا غالب کے ہاں سوچتا ہوا انسان ہے. اس میں کہا اچھا. کہتے ہیں اگر آپ ایسی شاعری کو پڑھنا چاہتے ہیں جس شاعری میں یہ ذکر ہو چوراہے کا، ہوٹل کا، ٹھیک ہے نا، نکڑ کا، چائے کے ہوٹل کا، تو کہتے ہیں نذیر اکبر آبادی کو پڑھ لیں. اس کی شاعری ایسی ہے. اگر آپ ایسی شاعری پڑھنا چاہتے ہیں جس میں موٹے موٹے الفاظ ہوں، بھاری بھرکم، تو آپ جا کے جوش ملی آبادی کو پڑھ لیں. اس کی شاعری میں موٹے موٹے الفاظ ہیں مگر اب جو اس نے جملہ کہا وہ تاریخ ساز تھا. کہتا ہے مگر اگر آپ ایک ایسی شاعری پڑھنا چاہیں جس شاعری میں یہ پتہ چلے کہ باپ بیٹے کا رشتہ کیا ہے، بیٹا اور باپ کا رشتہ کیا ہے، چچا اور بھتیجے کا رشتہ کیا ہے، بھتیجے اور چچا کا رشتہ کیا ہے، ماموں بھانجے کا رشتہ کیا ہے، بھانجے ماموں کا رشتہ کیا ہے، مہمان اور میزبان کا رشتہ کیا ہے، میزبان اور مہمان کا رشتہ کیا ہے، غلام اور آقا کا رشتہ کیا ہے، آقا اور غلام کا رشتہ کیا ہے، دوست اور دوست کا رشتہ کیا ہے. کہتا ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میر انیس کو پڑھ لو. میر انیس کی شاعری سے پتہ چلے گا. یہ انیس کا راستہ نہیں دکھایا، یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ سب پڑھنا ہے تو کربلا چلے جاؤ، کیونکہ رشتوں کو کل بھی کربلا بتا رہی تھی، آج بھی کربلا بتا رہی ہے. آج بھی رشتوں کو کربلا سمجھا رہی ہے اور کل بھی رشتوں کو کربلا سمجھا رہی تھی. یہ سب وہ تھے جو نظم میں بات کر رہے تھے. عنوان توحید ہے، توحید پہ جانا، اصول دین، اور اصول دین میں پہلی چیز توحید. ہم اپنی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اور آگے بڑھ جاتے. کہتے ہیں یہ نظم کی بات ہے. اب نثر کی بات ہے. یہ جتنے باہر آپ نے پوسٹر میں فوٹو لگائے نا مولویوں کے، یہ سب نثر میں بات کرتے ہیں مگر سب کا انداز الگ ہے، سب کا طریقہ الگ ہے. یہ آج سے نہیں ہے، یہ زمانہ قدیم سے. جو بزرگان ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں جتنے بزرگ علماء گزرے نا، مثلاً خطابت کی دنیا میں بہت بڑے بڑے نام گزرے. خطیب اعظم بہت بڑا نام تھا. کرار حسین وائز لسان الوائزین بہت بڑا نام تھا. سمجھ گئے. شیر ہندوستان مظفر حسین طاہر جرولی بہت بڑا نام تھا. خطیب اکبر بہت بڑا نام تھا. اور حکیم مرتضیٰ الہ آبادی، یہ بہت بڑے نام تھے. یہ جہاں جاتے تھے جس بستی میں انقلاب برپا کرتے تھے، ایسی مجلس سے پڑھتے تھے. مثلاً 10 دن کے لیے آئے، پوری قوم جمع ہو کے آتی تھی. متوجہ رہیے گا. وہ آ کے کہتے تھے حضور مجلس تو پڑھیں گے آپ کرار صاحب سے، 10 دن میں جو چاہے پڑھیے گا، مگر ایک دن جنگ جمل ضرور پڑھ دیجیے گا. وہ کہتے تھے جمل کیوں پڑھوں؟
تو کہتے تھے اس لیے پڑھیے کیونکہ یوں تو آپ مجلس اچھی پڑھتے ہیں مگر جمل بہت اچھی پڑھتے ہیں. نہیں پہنچے؟ یوں تو آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، جمل بہت اچھی پڑھتے ہیں. جس جگہ مولانا مرزا اطہر صاحب جاتے تھے لوگ ان سے کہتے تھے حضور یوں تو جو چاہے پڑھیے گا مگر ایک دن اسلام اور دہشت گردی پڑھ دیجیے گا کیونکہ یہ آپ بہت اچھی پڑھتے ہیں. آپ چلے جائیے پرانے زمانے میں حکیم مرتضیٰ الہ آبادی 7 گھنٹے کی مجلس پڑھتے تھے، جہاں جاتے تھے قیامت پر پہنچ جاتے تھے. مگر لوگ آگے کہتے تھے جو چاہے پڑھیے گا مگر ایک دن معراج ضرور پڑھ دیجیے گا کیونکہ آپ معراج بہت اچھی پڑھتے ہیں. سنتے رہیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا یہ اچھی کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے لکھا اس لیے اچھی پڑھتے ہیں کیونکہ خطیب یوں تو سب کچھ اچھا پڑھتا ہے مگر وہ موضوع بہت اچھا پڑھتا ہے جو اسے خود پسند ہو. میں پہنچے؟ اگر آپ پہنچ جاتے تو آواز گونج جاتی. ہر بولنے والا کوئی نہ کوئی عنوان بہت اچھا پڑھتا ہے. اچھا کیوں پڑھتا ہے؟ کیونکہ وہ اسے خود پسند ہے. جو خود پسند ہوتا ہے اس کو بہت اچھا پڑھتا ہے. دنیا میں جتنے بھی ذاکر ہیں آخری آدمی تک تقریر کا پہلا جملہ آپ کی خدمت میں سرو کر رہا ہوں پورے مجمع کو نادیلی کے حصار میں باندھ کے ایک ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہے. حسینی جملے پر ہر دنیا میں بولنے والے کا کوئی نہ کوئی پسندیدہ عنوان ہے. کسی کو غدیر پسند ہے، کسی کو خیبر پسند ہے، کسی کو مباہلہ پسند ہے. بولو بھائی رکے رہیے سب پسند ہے کہاں؟ اب میں آپ سے پوچھوں ہر بولنے والے کا کوئی نہ کوئی پسندیدہ عنوان ہے جسے وہ شوق سے بولتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میرا بھی ایک عنوان ہے، آپ کا بھی عنوان ہے، سب کا عنوان ہے. تو میں آپ کو بتاؤں دنیا میں سب سے بڑے خطیب کا نام ہے علی. دنیا میں سب سے بڑے خطیب کا نام ہے علی. علی سے بڑا کوئی خطیب نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. مگر جملہ سن لیجئے تاکہ مکمل بات ہو جائے. دنیا کے سب سے بڑے خطیب کا نام ہے علی مگر بعد از نبی. علی نبی سے بڑے خطیب نہیں ہیں. نبی بڑا خطیب ہے، علی چھوٹے خطیب ہیں. مگر نبی کے بعد پھر علی سب سے بڑے خطیب ہیں. اتنے بڑے خطیب ہیں، اتنے بڑے خطیب ہیں کہ جب ان کے خطبات کو جمع کیا گیا تو نہج البلاغہ بن گئی. ذرا جانیے نہج البلاغہ بنی. نہج البلاغہ میں کیا ہے؟ علی کے خطبات ہی تو ہیں، اقوال ذرعی ہیں، کلمات قصار ہیں، خطوط ہیں. یہ سب کلام کس کا ہے؟ علی کا. تو دنیا میں سب سے بڑے خطیب کا نام ہے علی مگر بعد از نبی. تو جب ہر بولنے والے کا کوئی نہ کوئی پسندیدہ عنوان ہے تو دنیا جا کے تلاش کرے علی کا بھی تو کوئی عنوان ہوگا. پہنچے نہیں پہنچے بھائی؟ کوئی عنوان، کوئی ٹاپک، کوئی موضوع علی کو بھی تو پسند ہوگا. اس منبر کے تقدس کی قسم، اس عزا خانے کی برکت کی قسم، خدا کی قسم، سب لکھنے والوں نے لکھا کہ علی کی زندگی کا پسندیدہ عنوان تھا توحید. علی کی زندگی کا پسندیدہ عنوان کیا تھا؟ بولو بھائی توحید. علی جب بولے توحید پر بولے، جہاں بولے توحید پر بولے، جس وقت بولے. نہ ابھی آپ اس کیفیت تک نہیں پہنچے. توحید پر بولے، مسلمان نہیں، شیعہ نہیں، کلمہ گوئر نہیں. ایک کرسچن نے جملہ لکھا کہ جب میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ علی سے اچھا توحید پر بولنے والا نہ علی سے پہلے کوئی تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہ علی سے پہلے کوئی تھا، نہ علی کے بعد کوئی آیا. علی سے علی سے اچھا توحید پر بولنے والا نہ علی سے پہلے کوئی تھا نہ علی کے. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے 2 زمانے بتائے، علی سے پہلے اور علی کے بعد. تو بھیا بعد کی بات کر، اس لیے کہ علی کے بعد جتنے آئے سب چھوٹے تھے. علی سے پہلے تو سب نبی آئے، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، یحییٰ، زکریا، شیش، انوش، مہلائیل، قینان. اور ان میں کون ایسا ہے جو توحید پر نہیں بولا، اللہ پہ نہیں بولا؟ اس نے کہا سب بولے مگر علی کے برابر نہیں بولا.
یہاں سے لے کے اور وہاں تک اگر جملہ تمہارے تک پہنچے نا تو مجھے احساس دلانا کہ ہر حسینی تک حسینی کا جملہ پہنچ گیا. اس نے کہا سب اللہ پر بولے اور قیامت تک بولتے رہیں گے مگر علی کے برابر کوئی نہیں بولا. اس نے کہا کیوں نہیں بولا؟ کہتے ان کے بولنے میں پورا مجمع کی توجہ اور علی کے بولنے میں فرق یہ ہے کہ یہ سب بغیر دیکھے بول رہے تھے، علی دیکھ کے بول رہا تھا. سلام علیکم. شکل ایسے باندھ دینا. توجہ فرمائی. چچا سلامت رہیے. تو آج کی مجلس کا عنوان کیا ہے؟ جو علی کو پسند تھا. یہ سوچ کے نہ سنیے گا کہ مولانا پڑھ رہے ہیں، یہ سوچ کے سنیے گا وہ سنا رہے ہیں جو مولا کو پسند تھا. کہتے علی سے اچھا توحید پر بولنے والا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ ہوگا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ سب بغیر دیکھے بول رہے تھے، علی دیکھ کے بول رہے تھے. تو بھیا یہ تو بات ہماری حلق میں ٹک گئی. علی کو اللہ کیسے نظر آ گیا؟ جب کسی کو نظر نہیں آیا تو پھر علی کو بھی نظر نہیں آنا چاہیے. تو کہنے لگا اس میں میرا کچھ نہیں جاتا، تمہیں نقصان ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس پوری کائنات میں اکیلا علی ہے جس نے ممبر پہ کوفہ پہ بیٹھ کے کہا تھا میں علی اسے سجدہ نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. تم نے غور ہی نہیں کیا بات کہاں چلی گئی. میں علی یہ جملہ سنا کہ یہ میں نے پہلی بار پڑھا یا آپ نے سنا ہے؟ علماء سے سنا ہے. اب اس کی وضاحت سنی. وہ کہتے ہیں میں علی اس خدا کو سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ جب علی یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس سے سجدہ نہیں کرتا جسے نہ دیکھا ہو، علی کے سامنے آپ کے جیسے لوگ بیٹھے تھے ہیں؟ ہم جیسے سامنے بیٹھے تھے کہ علی جو کہیں گے نہیں ہمارا مولا کہہ رہا ہے. نہیں، عزتوں کے دشمن بیٹھے تھے، آبروؤں کے قاتل بیٹھے تھے. علی نے جب کہا نا میں اسے سجدہ نہیں کرتا جسے نہیں دیکھا، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہیں گے یا علی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہیں کیوں؟ کہیں گے اللہ تو نظر آتا ہی نہیں، اور اگر نظر آ رہا ہے تو ہمارے بھی آنکھیں، آپ کی بھی آنکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا. علی نے کہا وہ عقل کے اندھے، اللہ ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے. سلامت اللہ دل کی آنکھوں سے. جتنا دل نورانی ہوتا چلا جائے گا اتنا اللہ کا عرفان ہوتا چلا جائے گا. اچھا کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے لیے اندھا ہے نا وہ امام کے لیے اندھا نہیں ہے، اور جو ہمارے لیے دیکھ رہا ہے وہ امام کے لیے نہیں دیکھ رہا. مصیبت تو یہ. جائیے آپ تاریخ میں ایک شخص ہے جسے کہا جاتا ہے ابو بصیر. ابو بصیر تاریخ اسلام کی وہ شخصیت ہے جو 25,000 احادیث نبوی کا حافظ ہے. کتنی؟ 25,000 احادیث رسول کا حافظ ہے. اتنا بڑا آدمی ابو بصیر. ابو بصیر یعنی آج دیکھنے والوں کا باپ. کیا لقب ہے؟ ابو بصیر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے والوں کا باپ. اور تھا پیدائشی اندھا مگر کہتے تھے ابو بصیر. کمال ہے. اگر آپ کسی اندھے کو کہنے لگے او دیکھنے والے اور کسی گنگے کو کہنے لگے او بولنے والے تو اسے برا لگے گا نا، برا لگے گا. وہ پیدائشی اندھا تھا اور کہا جاتا تھا ابو بصیر دیکھنے والوں کا باپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ دیکھتا تھا وہ کوئی نہیں دیکھتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب میرا آپ جملہ سن لیجیے، جملہ سن لیجیے. ابو بصیر کھڑے ہوئے مسجد میں، امام تشریف لائے. ابو بصیر نے امام کو سلام کیا. امام نے جواب سلام دیا. امام نے کہا کہ ابو بصیر کیا تم مجھے دیکھ پا رہے ہو؟ ابو بصیر نے کہا مولا یہ میں کھڑا ہوں، یہ آپ کھڑے ہیں.
امام نے کہا ابو بصیر تم انہیں بھی دیکھ رہے ہو جو لڑکے آ رہے ہیں سامنے سے؟ کہا ان سے جا کے پوچھو کہ تمہارا امام کہاں ہے۔ ابو بصیر ان کے پاس گئے، ان سے جا کے کہنے لگے بھائی یہ بتاؤ کہ امام کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری تو 2 سال سے ملاقات ہی نہیں کہ امام کہاں ہے۔ وہ آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ مولا وہ تو کہہ رہے ہیں 2 سال سے آپ ملے ہی نہیں۔ کمال ہے میری آنکھ نہیں ہے، مجھے آپ نظر آ رہے ہیں، اور ان کو آنکھ ہونے کے بعد نظر نہیں آ رہے۔ اتنے میں کچھ لوگ اور آ گئے۔ امام نے کہا اب ان سے جا کے پوچھو کہ کیا مجھ سے ملاقات ہوئی ہے؟ ابو بصیر ان کے پاس بھی گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ امام سے کب ملے تھے؟ انہوں نے کہا پچھلے سال حج پہ ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہاں ہے؟ تو کہنے لگا ہمیں کیا پتہ کہاں ہے؟ یعنی دیکھنے والوں کو امام نظر نہیں آ رہے۔ امام کھڑے ہو گئے، ابو بصیر سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ ابو بصیر یہی کہہ رہے تھے مولا مجھے نظر آ رہے ہیں انہیں نظر نہیں آ رہے۔ امام نے کہا رک جاؤ۔ اتنی دیر میں ایک شخص اور داخل ہوا جس کا نام تھا ابو خفیف۔ ابو خفیف ایک تو ہوتا ہے اندھا، اندھے کی آنکھیں کھلی ہوتی، ابو خفیف اسے کہہ رہتے ہیں۔ ابو خفیف وہ تھا جس کی آنکھیں چپکی ہوئی تھی، یعنی کھلی نہیں پاتی۔ کہا اس سے جا کے پوچھو کہ امام کہاں ہے؟ ابو بصیر ابو خفیف کے پاس پہنچے، اچھا یہ بھی اندھے اور اس کی تو آنکھیں چپکی ہوئی۔ انہوں نے جا کے کہا ابو خفیف یہ بتا کہ امام کہاں ہے، کب ملا تھا، آخری آدمی لگا۔ ابو خفیف کہنے لگا ابو بصیر کیا اندھا سمجھ کے مذاق اڑا رہا ہے؟ کیا کہنے لگا اندھا سمجھ رکھا ہے؟ اس نے کہا سمجھوں کیا، تو ہے ہی اندھا۔ کہنے لگا میں دنیا کے لیے اندھا ہوں، امام کے لیے اندھا ہو رہی ہوں، یہ تو کھڑا ہے یہ میرا امام ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے بھائی، مجھے ایک بات کا اندازہ یہ بھی ہوا کہ یہ نعرہ اس وقت لگائیں گے جب میں آپ کو آگے بلاؤں گا، تو کل سے میں پہلے آپ کو آگے بلاؤں گا تب میں کچھ سناؤں گا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اللہ سلامت رکھے آباد۔ تو امام سے کیا کہا؟ اچھا اب وہ کہتا ہے کہ جی جیسا علی توحید پر بولے کوئی نہیں بولا۔ کیوں نہیں بولا؟ کہتا ہے اس لیے نہیں بولا کیونکہ سب بغیر دیکھے بول رہے تھے، علی دیکھ کے بول رہے تھے۔ اب جو باہر سے اٹھ کے اندر آئے نا ان کی ذمہ داری ان سے زیادہ ہے جو پہلے سے اندر بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ تو بتا چکے کہ کیسا سننا ہے۔ وہ تازے اندر آئے ہیں، انہیں اب بتانا ہوگا کہ مولانا ہم بھی ایسا ہی سنتے ہیں۔ جملہ سن لیجیے گا، متوجہ رہیے گا۔ اس نے کہا جی کیا؟ اب وہ جو جملہ لکھتا ہے وہ میرے حلق سے نہیں اترتا، شاید آپ کے بھی حلق میں پھنس جائے، جملہ ہوتا ہے کبھی کبھی۔ اس نے کہا جی یہ جو علی توحید پہ بول رہے تھے، بار بار توحید پر، ہر جگہ توحید پر، جب موقع ملا توحید پر، جب علی کو بات کرنے کا موقع ملا اللہ پہ بولنے لگے۔ یہ علی شوق میں نہیں بول رہے تھے، علی خوف میں بول رہے تھے۔ یعنی علی جو توحید پر بولے یہ شوق میں نہیں بولے، یہ خوف میں بولے۔ یہ بات میرے حلق میں پھنس گئی، اس لیے کہ ہم اسے مانتے ہی نہیں علی جو خوف کھا جائے۔ جسے خوف ہو جائے وہ علی نہیں ہے، جس کا خوف ہو وہ علی ہے۔ نہ اپنی طاقتوں میں جمع کریں، جس کو خوف ہو وہ علی نہیں ہے، جس کا خوف ہو وہ علی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو علی اتنا توحید پہ بولے نا، کوئی علی کے برابر توحید پہ بول ہی نہیں پایا۔ اماموں میں نہیں بولا، رسولوں میں نہیں بولا، مرسلوں میں نہیں بولا، ولیوں میں نہیں بولا، کوئی علی کے برابر توحید پر نہیں بولا۔ یہ علی شوق میں نہیں بول رہے تھے کہ خوشی تھی بول رہے تھے، خوف تھا۔ بھائی علی کو کس بات کا خوف؟ اب جو اس نے خوف بیان کیا وہ سن لیجیے، اور اگر آپ تک بات پہنچ گئی تو مجھے احساس دلائیے گا کہ ہر حسینی کے دل پر اس جملے نے دستک دی ہے۔ وہ کہتے ہیں علی کو خوف تھا اس لیے بار بار توحید پر بولتے تھے، جہاں مجمع ملتا تھا علی توحید پر بولتے تھے۔ وہ خوف کیا تھا؟ پورے مجمع کی توجہ اور میری طرف دیکھیے گا تاکہ خوف سمجھ میں آ جائے۔ وہ کہتا ہے علی کو خوف یہ تھا کہ علی یہ سمجھتے تھے
کہ اگر میں نے پورے مجمع کی توجہ، اگر میں نے انہیں وہ نہ سمجھایا، نہ آخری یاد نہیں، کیوں بول رہے تھے علی اللہ پہ توحید پر؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ علی کو خوف یہ تھا کہ اگر میں نے انہیں وہ نہ سمجھایا تو یہ مجھے وہ سمجھ بیٹھیں گے۔ آپ نے اس بچے کا کمال دیکھا، کیمرہ مین کا، پہلے مجھے دکھا رہا تھا پھر گھما کے آپ کو دکھایا۔ مجھے دنیا میں شکوہ جن چیزوں پہ ہے نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیمرہ بہت بعد میں بنا، اس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، خدا کی قسم تھی نہیں، یہ تو ہمارے لیے وبال جان بن گیا، جہاں جاتے ہیں پہلے لگا ہوتا ہے۔ ہاں کل میں نے مجلس پڑھی اپنے وطن میں، تو ایک صاحب کا دبئی سے فون آیا راستے میں جب ہم تھے، کہہ رہا ہے یہ تو آپ نے یہاں بھی پڑھی تھی، تو یہ کیا ہے؟ یہ وبال جان بن گیا نا، یہ محفوظ ہو گئی، تو کیا ہو گیا کہ محفوظ ہو گئی۔ اس کیمرے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، نہ تمہیں ضرورت تھی، مگر اس کیمرے کی جہاں ضرورت تھی وہاں تھا نہیں۔ اس کیمرے کی بالکل ضرورت یہاں نہیں تھی، مگر ایک جگہ تھی جہاں یہ پہلے خطیب کی بناتا پھر مجمع کی بناتا، وہ جگہ تھی غدیر۔ غدیر کے اعلان کے بعد مجمع کو دکھاتا تاکہ ہم دنیا کو دکھا تو سکتے کہ علی کی ولایت سن کے کون خوش ہوا ہے اور کس کا چہرہ اتر گیا ہے۔ توحید پر بولنے والا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ علی توحید پر بولے، جب موقع ملا توحید پر۔ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں علی نے کن کن کو اللہ سمجھایا؟ دہریوں کو جو خدا کو مانتے ہی نہیں، کرسچنز، یہودی، ان سب کو اللہ سمجھایا نا، اور جیسے آئے ویسے سمجھایا، جیسا دماغ ویسا جواب، جیسا دماغ۔ نبی کے بعد ایک یہودی جو ہے وہ آ گیا ہے مدینے میں، آ گیا نبی۔ اب اس نے کہا کہ جی متوجہ رہیے گا، آ کے کہا ایک صاحب سے کہ مجھے نبی سے ملنا ہے۔ اس نے کہا بھائی صاحب آپ نے تو آنے میں دیر کر دی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ گھر چلے گئے؟ کہنے کہ گھر نہیں، وہ تو اس دنیا سے پردہ کر گئے، اب محمد اس دنیا میں نہیں ہے، وہ چلے گئے۔ تو اس نے کہا محمد چلے گئے تو محمد کی جگہ تو کوئی ہوگا؟ اس نے کہا ہاں ہیں، ایک صاحب ہیں۔ کہنے کہ انہیں سے ملوا دو، انہیں سے بات کر دوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے کہ میں آیا ہوں اپنے خاندان کو لے کے، اگر انہوں نے میرے سوال کا جواب دے دیا پورے خاندان کو لے کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا بہت اچھا، خوش آمدید، ویلکم، اس سے اچھی بات کیا۔ وہ لے گیا، ایک دربار میں پہنچا، دربار لگا ہوا تھا، ایک صاحب ممبر پہ بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ سنو یہی ہیں وہ جو سامنے بیٹھے ہیں، جو نبی کی جگہ ہیں، آخری آدمی تک جملہ آہستہ سے کہہ رہا ہوں، آپ تک پہنچے تو تائید زور سے کر دیجیے گا۔ اس نے کہا مگر بات سنو۔ کہاں؟ کہنے کہ یہ نبی کی جگہ ہیں، نبی جیسے نہیں ہیں۔ ہائے ہائے، یہ نبی کی جگہ ہیں، نبی جیسے نہیں۔ اس نے کہا پھر؟ کہنے کہ وہ جیسے والے اور ہیں، یہ تو جگہ ہے۔ تو کہنے کہ انہیں سے بات کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، انہیں سے بات کرو۔ وہ آ گیا، اور وہ تو بیٹھے تھے نا دربار میں۔ انہوں نے کہا تم؟ کہ میں کہ جی آپ کیا بات ہے؟ کہنے کہ ایک سوال ہے۔ کہ کیا؟ کہنے کہ جو قرآن مجید میں آیت ہے
ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا یہ قرآن میں آیت ہے؟ اب آپ سمجھ جائیے گا جیسے میں سمجھا رہا ہوں. اس نے کیا پوچھا؟ کیا یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر یا انک علی کل شیء قدیر دو طریقے سے آیا؟ ایک مرتبہ ایک طریقے سے ایک بار آیا اور ایک طریقے سے 33 مرتبہ آیا. ایک ہی آیت 33 مرتبہ تکرار کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے پوچھا کیا یہ قرآن میں ہے؟ تو انہوں نے بغل میں بیٹھے ہوئے حافظ قرآن سے پوچھا کیا یہ ہے؟ تو اس نے کہا میں نے تو آپ سے پوچھا ہے کہ کیا ہے، آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں ان سے اس لیے پوچھا ہوں کیونکہ جب یہ آیت آئی تھی میں نبی کے ساتھ نہیں تھا. جب یہ آیت آئی تھی میں نبی کے ساتھ نہیں تھا. اس نے اچھا؟ تو اس نے کہا کہ جی ہے. کہنے لگا ہاں یہ کہہ رہا ہے تو ہے. انہوں نے ٹھیک ہے تو اگر ہے تو پھر میرا ایک سوال ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر یا انک علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے چوڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ہے کیا؟ جب ہے تو ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. انہوں نے کہا جی سب کچھ کر سکتا ہے. سب کچھ؟ اس نے کہا سب کچھ. کہنے لگا سب کچھ. یہ چوڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا کرانا چاہ رہا ہے تو؟ جب کہہ دیا سب کچھ تو سب کچھ. اس نے کہا جی بس ایک کام ہے. کہنے کیا؟ کہنے لگا اپنے اللہ سے کہیے ایک اللہ اور بنا دے. تمہارے سننے پہ سلام. کہنے لگا اپنے اللہ سے کہیے ایک اللہ اور بنا دے. اب یہ چپ. کہنے لگا ابھی تو آپ نے کہا اللہ ہر شے پہ قادر ہے، تو کیسی چیز پہ قادر نہیں کہ اللہ ایک اور اللہ بنا دے؟ اب یہ اگر کہیں کہ ہے تو گیا، اور یہ کہے کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا واپس جائیے 2-3 دن کے بعد آئیے گا تب جواب دوں گا. چلا گیا. لوگوں نے کہا حضور یہ آپ نے 3 دن کا ٹائم کیوں دے دیا؟ ارے بولے چلا جائے گا 3 دن تک تھوڑی رکے گا. یہ بھی بڑا پکا تھا. تیسرے دن صبح ہی پھر حضور. کہنے لگا آئے کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضور میں خاندان لے کے آیا ہوں. خاندان کیوں لایا ہے؟ کہیں گے اس لیے کہ اگر آپ سوال کا جواب دے دیں گے تو آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے خود بھی مسلمان ہو جاؤں گا اور انہیں بھی. کہیں گے نہ تیری ضرورت ہے نہ ان کی ضرورت ہے. بھیڑ کرنا چاہ رہا ہے اسلام میں. اب جواب تو دے نہیں پا رہے، کیا کریں؟ تو کہیں گے حضور وہ میرا سوال. کہنے لگے سوال نہیں، تو چلا گیا ہم تجھے ڈھونڈ رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا تجھے قتل کرنا پڑے گا. اس نے کہا قتل کیوں کروں گا؟ کہنے لگے تم نے ہمارے عقیدہ توحید پہ ضرب لگائی ہے، تو دوسرا اللہ بنوا رہا ہے، پکڑو اسے. اس نے کہا حضور میری غلطی ہو گئی بھائی، اب میں نہیں پوچھوں گا، مجھے معاف کر دیجیے. کہنے لگے ایسے معاف نہیں. سپاہیوں کو بلا اور بلا کر اسے اٹھا کے باہر پھینکا. سپاہیوں نے اٹھا اور باہر پھینک دیا. جب باہر پھینکا وہ زمین پہ گرے تو ایک ہاتھ تو ان کا زمین پہ تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے دربار کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہنے لگا مسلمانوں کم سے کم محمد سے علم نہیں لیا تھا، اخلاق تو لے لیتے. کم سے کم محمد سے علم نہیں لیا تھا، اخلاق تو لے لیتے. انہوں نے کیا بولا کہ اٹھا کے بھیج دیا. اب یہ زمین پہ گرے ہوئے نا سڑک پہ، ایک صاحب پیچھے سے آ گئے. انہوں نے کہا بھائی صاحب یہاں لیٹے کیوں؟ یہ لیٹنے کی جگہ تھوڑی ہے، یہ چلنے کی جگہ ہے. اب اس نے لیٹے لیٹے دیکھا. کہنے لگا میں لیٹا نہیں ہوں. کہنے لگا پھر؟ کہنے لگا مجھے تو اٹھا کے پھینکا گیا ہے. اٹھا کے پھینکا گیا؟ کس نے پھینکا ہے؟ کہنے لگا اندر گیا تھا سوال کرنے، انہوں نے جواب نہیں دیا، اٹھوا کے باہر پھینکوا دیا. اس نے کہا تمہارے ساتھ صحیح ہوا، تمہیں ہونا ہی پھینکنا ہی چاہیے نا. اس نے کہا واہ اس میں میری کیا غلطی، مجھے پھینک دیا. کہنے لگا ساری غلطی تیری ہے. تو کہنے لگا نہیں غلطی تو اس کی ہے نا، اس نے جواب نہیں دیا. کہنے لگا نہیں غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی تمہاری ہے. کہنے لگا میری کیا غلطی ہے؟ کہنے لگا تیری سب سے بڑی غلطی ہے کہ تو نے خط تو صحیح لکھا ہے، ایڈریس غلط ڈال دیا. خط تو صحیح لکھا ہے، ایڈریس. اس نے کہا ایڈریس غلط ڈال دیا. اس نے کہا تو ایڈریس ہی غلط ہے. اس نے کہا پھر صحیح ایڈریس کیا ہے؟ کہنے لگا یہ میں سے دکھاتا ہوں اور چلو تو میں صحیح ایڈریس دکھاتا ہوں. کہنے لگا ٹھیک ہے. وہ آگے آگے پیچھے پیچھے لے گیا ایک دروازے پہ، وہاں ٹاٹ کا پردہ پڑا تھا. اس نے کہا اس ٹاٹ کے پردے کو ہٹاؤ اور اندر جاؤ، اندر ایک شخص ملے گا، اس سے سوال کرنا، وہ جواب دے گا. اس نے اسے دیکھا، ہنس کے کہنے لگا بے وقوف بنا رہا ہے میرا. کہنے لگا کیا؟ کہنے لگا جو دکان سجائے بیٹھا تھا اس سے تو جواب نہیں دیا گیا، یہ ٹاٹ کے پردے والا کیا جواب دے گا؟ جیسے اس نے کہا نا یہ ٹاٹ کے پردے والا کیا جواب دے گا، اندر سے آواز آئی او فلا ابن فلا، پہلے اندر تو آ جا. حکموں کا ذمہ دار نہیں، او فلا ابن فلا، پہلے اندر تو آ جا.
اس نے جو کہا او فلاں ابن فلاں اندر تو آ جا. تو اس نے ان سے پوچھ کے کہا بھائی صاحب میرا نام انہیں کس نے بتایا؟ آپ نے بتایا. اس نے کہا تو ہوش میں آ, ابھی تو میں نے تجھے اپنا نہیں بتایا نہ تجھ سے تیرا پوچھا. تو کہنے لگا انہیں اندر والوں کو کیسے پتا چلا کہ میرا نام کیا ہے؟ اندر سے پھر آواز آئی اندر آ جا, خالی نام نہیں جانتے یہ بھی جانتے ہیں تیرا باپ کون ہے, تیری ماں کون ہے, تیرا حسب کیا ہے, تیرا نسب کیا ہے, تیرا شجرہ کیا ہے, یہ بھی جانتا ہوں کہاں سے آیا ہے کہاں جائے گا, یہ بھی جانتا ہوں کیا کھا کے آیا ہے کیا جا کے کھائے گا. سب جانتا ہوں. اس نے کہا اچھا اب محسوس کیجیے گا, آہستہ آہستہ جملے بولوں گا سمجھ جائیے گا. اب یہ اندر گیا, نے پردہ ہٹایا اور گیا تو اس نے دیکھا سامنے ایک شخص زمین پہ بیٹھا ہوا. علی کو زمین پہ بیٹھنے کا بڑا شوق تھا. جانتے کیوں؟ علی فرماتے ہیں کہ زمین پہ بیٹھو. آیا ہے اب آپ زمین پہ بیٹھے اور میں بلندی پہ بیٹھا ہوں, مگر جملہ تو پڑھوں گا کیونکہ جناب امیر کا. فرمایا اس لیے کیونکہ جو زمین پہ بیٹھتا ہے اسے گرنے کا ڈر نہیں ہوتا. جو زمین پہ بیٹھتا ہے اسے گرنے کا ڈر, اسی لیے عزاداروں کو زمین پہ بٹھایا گیا تاکہ دنیا گرے گی عزادار نہیں گرے گا. دنیا گرے گی عزادار نہیں گرے گی, دنیا گر جائے عزادار نہیں گرے گی. اس نے کہا کہ اچھا بیٹھ گئے. اب جو اس نے اندر جا کے دیکھا چہرہ, اوہ چہرہ ایسا جسے دیکھ کے گلاب شرما جائے, آنکھیں ایسی کہ ایسا لگتا ہے سمندر کی گہرائی اسی سے ملی, ناک اتنی سیدھی کہ صراط مستقیم کا پتہ بتا رہی ہے, پیشانی ایسی کہ اسلام کے مقدر کا سورج طلوع ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگا ہمارے بارے میں نہ پوچھ کہ ہم کون ہیں, ہم سے اس کے بارے میں پوچھ جس نے ہمیں بنایا ہے. ہم سے ہمارے بارے میں نہ پوچھ بلکہ اس کے بارے میں پوچھ جس نے ہم بنایا ہے. تم نے غور ہی نہیں کیا, جس نے ہمیں, یہ جملہ علی بول سکتے ہیں, جس نے ہم بنایا. تو کہنے لگے کیا یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے انک علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پہ قادر ہے, یا ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ صحیح ہے؟ امام نے کہا صحیح ہے. تو کہنے لگے کیا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے کتنے اللہ چاہتا ہے بنوانا؟ 1 2 10 20 50 100 1000. اس نے کہا کیا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ اس نے کہا جتنے تو کہے اتنے بنا دے گا. تو اس نے کہا پھر بچے گا کیا؟ وہ 1000 بھی اللہ ہوں گے, وہ بھی اللہ ہوگا, جیسا وہ ویسے یہ, جیسے یہ ویسا وہ. علی نے کہا تیری عقل کے تو مطابق ہوگا وہ اور وہ, مگر وہ رہے گا, یہ رہیں گے. نہیں پہنچے, وہ رہے گا, یہ رہیں گے. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے ان میں اور ان میں بڑا فرق ہوگا. کہ کیا؟ کہ جب تک وہ رہے گا خالق کہلائے گا, جب تک یہ رہیں گے مخلوق کہلائیں گے. اچھا یہی سوال بالکل عیناً ہو بہو یہی سوال 8ویں امام سے کیا گیا, امام رضا. ابھی کلام پڑھا جا رہا تھا, اے میرے مولا رضا, وہ بھی سن لیجیے. جانتے ہیں امام رضا میں اور مولا علی میں خاص نسبت ہے. وہ نسبت کیا ہے؟ علی کے دل کی ایک خواہش تھی جو علی کی زندگی میں پوری نہیں ہوئی, امام رضا نے وہ خواہش پوری کی. علی نے ہمیشہ منبر پہ بیٹھ کے کہا اگر میرے سامنے مسند علم بچھا دی جائے میں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا, زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا, انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا, اور قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا. علی کی زندگی میں موقع آیا ہی نہیں کہ کوئی ایسی مسند بچتی, مگر جب امام رضا کا زمانہ آیا تو مامون نے وہی مسندیں بچھائی.
तौरात वालों को भी उठाया, ज़बूर वालों को भी उठाया, इंजील वालों को भी उठाया, कुरान वालों को भी उठाया। और इमाम रज़ा ने जब जवाब देना शुरू किए, तौरात वालों को तौरात से, ज़बूर वालों को ज़बूर से, इंजील वालों को इंजील से, कुरान वालों को कुरान से। जब इमाम रज़ा जवाब दे चुके तो मुस्कुराए। लोगों ने कहा फर्जंदे ज़हरा मुस्कुरा कैसे रहे? कहने के इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि दुनिया की तमन्ना थी कि अगर अली जवाब देते तो कैसे देते। मैंने जवाब दे के बताया ऐसे देते। अब इमाम रज़ा बैठे हुए वो आ गया। सवाल उन्होंने कहा जी मेरा एक सवाल है। इमाम ने कहा क्या सवाल है? कहने लगे सवाल ये कि जो आयत है कुरान मजीद की यही वाली, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह हर शय पे कादिर है। अली ने कहा है। अल्लाह ने है। क्या फरमाया इमाम? है। उसने कहा सोच लीजिए। इमाम ने कहा सोच लिया, यानी अल्लाह हर चीज़ कर सकता है। इमाम ने कहा कर सकता है। मामून का दरबार था, उसने इस बात को बार बार कहलवाया क्या अल्लाह कर सकता है? कहा कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। तो उसने जेब में हाथ डाला, जेब में हाथ डाला तो अंदर से एक अंडा निकाला और अंडा निकाल के इमाम रज़ा से कहने लगा फिर अपने अल्लाह से कहिए कि इस पूरी दुनिया को इस अंडे में रख दे। ओहो, अपने अल्लाह से कहिए पूरी दुनिया को इस अंडे में रख दे। अब अगर इमाम कहें कि रख देगा तो परेशानी, और अगर ये कहें कि नहीं रखेगा तो इमाम मुस्कुरा के कहने के तुम करते क्या काम करते हो? उसने कहा जी मैं तो कारपेंटर हूँ। कारपेंटर को क्या कहते हैं यहाँ? बढ़ई कहते हैं ना, बढ़ई। अच्छा ये बढ़ई मैंने पूरी तारीख़ में 2 दफ़ा पढ़ा, तीसरी दफ़ा मुझे भी कहीं बढ़ई नहीं मिला। पहली दफ़ा बज़्म रिसालत में आया रसूलुल्लाह के ज़माने में, रसूल ताज़ा इस्लाम आया था, रसूल खुदा के पास और आके कहने लगा जी मुझे कलमा पढ़वा दीजिए। वो बढ़ई, नबी ने कहा पढ़ो। उसने पढ़वाया, आके बैठ गया नबी की बस में। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इसने बड़ी दिक्कत से देखा कि यार हमारा नबी जिसका हम कलमा पढ़ते हैं उसके पास बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है। उस वक्त मस्जिद में मिंबर नहीं होता था। नबी मुकर्रम खड़े होते थे और खजूर के एक दरख्त से ऐसे टेक लगा के खुतबा दिया करते हैं। इसने कहा तो बड़ा सख्त है, नबी कब तक खड़े होकर टेक लगा के खुतबा देंगे? तो इसने क्या किया, ये गया 4-5 दिन तक आया नहीं, फिर 6ठे दिन आया तो एक मिंबर लेके आया और इसने ला के मस्जिद में मिंबर रख दिया। तो मस्जिद में मिंबर कहाँ से आया? बोलो भाई, अरे जोर से बोलो, सब मिल के बोलो, मिलजुल के बोलो। अब जुमला कह दूँ आहिस्ता से, दुनिया होश में आए, मिंबर भी बराबर नहीं है, हर मिंबर की अपनी तारीख है। मस्जिद का मिंबर बढ़ी की मर्जी से है, खतीब का मिंबर नबी की मर्जी से है। मस्जिद का मिंबर बड़ी की मर्जी से, खतीब का मिंबर नबी की मर्जी से। इमाम ने कहा क्या हो? कहते जी मैं तो बड़ी हूँ। इमाम ने कहा क्या बनाते हो? उसने कहा ये तख्त बना देता हूँ, मिंबर बना देता हूँ, कुर्सी बना देता हूँ। इमाम के हाथ में कसा था, इमाम रज़ा के हाथ में कसा था। देखिए कैसे खुदा समझा। इमाम ने असा उसे दिया और देख के कहने लगे फिर इससे एक तख्त बना दे। एक डंडा दिया, कहने लगे इससे एक तख्त बना दे। उसने पहले उसे देखा, फिर दरबारियों को देखा, कहने लगे जी सुनिए मैं तो बना सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ, मगर इस असे में सलाहियत नहीं। सवाल याद है आपको? अपने अल्लाह से कहिए दुनिया को अंडे में रख दे। उसने क्या कहा? मैं तो बना सकता हूँ, इस असे में सलाहियत नहीं। जब इसने जवाब दिया तो इमाम ने दूसरे से बात करना शुरू कर दी। जब इमाम उससे बात कर रहे थे इसने हाथ लगाया, कहने लगे जी मेरे सवाल का जवाब। इमाम ने कहा तूने अभी तो खुद ही तो जी दिया, अभी तूने खुद ही तो दिया है। क्या कहा? तूने खुद ही तो कहा है तुम तो बना सकता है, असे में सलाहियत नहीं। कहा तो फिर का यही जवाब है, वो तो अंडे में रख सकता है, अंडे में सलाहियत नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। रख सकता। बात खत्म हो गई। अली तौहीद पर बोले, औलाद अली तौहीद पर बोले, बात खत्म हो रही है। अली तौहीद पर बोले, औलाद अली तौहीद पर बोले। ये तौहीद पर इसलिए बोले, जो लोगों ने लिखा वो ये लिखा कि अली का तौहीद पर बोलना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इस पूरी कायनात में 4 लोग हैं जिन्हें खुदा कहा गया। 5वां कोई है नहीं।
ان چار میں سے ایک علی ہے۔ اس کائنات میں کتنے لوگ ہیں جنہیں خدا کہا گیا؟ چار، فرعون، نمرود، شداد اور علی۔ یہ سب نے لکھا کہ چار ہیں جنہیں خدا کہا گیا، فرعون، نمرود، شداد اور پھر بولیے نا، فرعون، نمرود، شداد اور علی۔ مگر ایک بات بتاؤں میں آپ کے خوش ہونے کے لیے، آج تک کسی مسلمان میں اتنا دم نہیں ہے کہ اپنی کتاب میں یہ لکھ دے کہ یہ چاروں ایک جیسے ہیں۔ لکھ دے گا کوئی؟ لکھ دے گا؟ سب نے لکھا، فرعون اور تھا، علی اور ہے، نمرود اور تھا، علی اور ہے، شداد اور تھا، علی اور تھا۔ سب نے لکھا وہ تینوں اور تھے۔ اچھا جو چپ ہیں وہ کیوں چپ ہیں بھائی؟ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ قسم کھائیے بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ بولیے بھائی، آپ بولیے کہ آپ کی سمجھ میں بالکل نہیں آیا۔ نہیں، اگر نہیں آیا میں دوبارہ سمجھاؤں گا، اور اگر آپ سمجھ کے بھی چپ ہیں تو پھر یہ بات بیٹھ کے سن لیجئے گا۔ اگر آپ یہاں بیٹھ کے بولتے ہیں تو خطیب کی تائید میں نہیں بولتے، آپ اہل بیت کی تائید میں بولتے ہیں۔ اور اب جملہ سنیے، اس فرض اللہ پہ جب بھی بولیے گا یہ سوچ کے بولیے گا، یہاں آپ اہل بیت کی حمایت میں بول رہے ہیں، محشر میں اہل بیت آپ کی حمایت میں بولیں گے۔ سن کے تھک گئے، ہم سنا آپ یہیں بیٹھ کے سن رہے ہیں، ہم گھوم گھوم کے سنا رہے ہیں بھائی، سمجھ گئے؟ یہ سمجھیے کہ پہلی محرم سے پہلے نکلے تھے، عرفے پہ گئے کربلا، پھر چلے گئے وہاں سے افریقہ، اور کل ایک دن کے لیے گھر گئے ہم، سمجھ گئے؟ وہ بھی شب داری تھی ہمارے یہاں، پڑھا ہم نکل گیا، اور آپ یقین جانیں کل رات سے سویا جاگا تھا، یہاں آ کے سویا، اٹھ کے آپ کی خدمت ہے، ابھی بھی تھکان نہیں اتری، مگر میں نہیں چاہتا کہ میری تھکان کا اثر مجلس میں آئے، چونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ علی کے ذاکر کی تھکان بستر پر نہیں منبر پر اترتی ہے۔ اصول دین میں اول کیا ہے؟ توحید، اسی پہ ہماری بات ہو رہی ہے اور اسی کو آگے بڑھے گا۔ اب یہ باتیں اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ پڑھائی آ رہے ہیں، کل کوئی وہاں بیٹھ کے علی رضا صاحب دیکھیں گے، پھر علی رضا صاحب سن کے کہیں گے کہ یہ ہو گیا، یہ بھی مشکل ہے۔ اس نے دنیا کو مٹھی میں کر دیا، مجلس یہاں ہو رہی ہے، سنی کہاں جا رہی ہے، وہاں کی یہاں سنی جا رہی ہے۔ اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ چار لوگ ایسے ہیں جنہیں خدا کہا گیا، فرعون، نمرود، شداد اور علی، مگر کسی میں طاقت نہیں کہ کہتے ہیں چاروں ایک جیسے۔ سب نے لکھا وہ تینوں اور تھے، اور یہ تھے، وہ تینوں اور تھے، وہ تینوں اور تھے۔ ہم بھی خدا کی قسم اس منبر سے یہی بتاتے ہیں بچوں کو، وہ تینوں اور تھے۔ علی اور وہ تینوں اور تھے۔ اب وہ سے مراد وہ نہیں ہے، اور اگر آپ وہ سمجھ رہے ہیں تو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ میں جو سمجھا رہا ہوں وہ فرعون، نمرود، شداد کی بات کر رہا ہوں، فرعون، نمرود، شداد۔ اور ایک جملہ کہوں، خالی یہ نہ کہیے بلکہ یہ کہا کریں کہ ہر دور کے فرعون پہ بھی لعنت، ہر دور کے نمرود پہ بھی لعنت، ہر دور کے شداد پہ بھی لعنت، اور ہر دور کے تینوں پہ لعنت۔ پر لعنت، ٹھیک ہے نا؟ تو فرعون، نمرود، شداد، کہتے ہیں وہ تینوں اور تھے، ان میں اور علی میں کیا فرق ہے بھائی؟ انہیں بھی خدا کہا گیا، علی کو بھی خدا کہنے لگا جی نہیں، پورے مجمع کی توجہ، کہتا ہے وہ ان میں اور علی میں بہت بڑا فرق ہے۔ کہنے کیا فرق ہے؟ کہنے لگا سنیے، ان تینوں میں اور علی میں بنیادی فرق یہ ہے
کہ ان کا نعرہ اور تھا، علی کا نعرہ اور ہے. کیا کہنے کہ ان کا نعرہ یہ تھا، فرعون یہ کہتا تھا اگر مجھے خدا نہ کہا قتل کر دوں گا. نمرود کیا کہہ رہا تھا؟ اگر خدا نہ کہا قتل کر دوں گا. شداد کیا کہہ رہا تھا؟ اگر خدا نہ کہا قتل کر دوں گا. وہ تینوں کہہ رہے تھے اگر خدا نہ کہا قتل کر دیں گے. علی کہہ رہے تھے اگر خدا کہا. اگر خدا کہا تو قتل کر دوں گا. اللہ اکبر. اگر خدا کہا تو قتل کر دوں گا. تو انہیں خوف میں کہا گیا تھا اور علی کو شوق میں کہا گیا. فرعون، نمرود، شداد اور علی. اچھا میں آپ سے پوچھا ہوں، علی نے نصیری کو 2 سزا دی. ایک سزا یہ دی علی نے کہ اسے قتل کر دیا، دوسرے یہ کہ جلا دیا. دنیا میں ہر جرم کی ایک سزا ہے، ہر جرم کی ایک سزا ہے. چوری کرو گے تو انگلیاں کٹیں گی، یہ کرو گے تو سنسار کیا جائے گا، وہ کرو گے تو حد جاری ہوگی، یہ کرو گے تو کوڑے لگیں گے. علی نے ایک جرم کی 2 سزا دی، پہلے قتل کیا پھر جلایا. میں نے مولا یہ کیا کیا؟ ایک جرم کی 2 سزا دے رہے ہیں. علی نے کہا تیری نگاہ میں ایک جرم ہے نا، میری نگاہ سے دیکھ 2 جرم ہیں. میں نے کہا کیا جرم ہے؟ کہنے کا پہلا جرم تو یہ ہے کہ اسے مانتا نہیں، جو ہے اسے مانتا نہیں. اور میں نے کہا دوسرا جرم؟ کہنے کہ دوسرا جرم یہ ہے کہ جو نہیں ہے اسے مان رہا ہے. آئے 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 آئے. جو نہیں ہے اسے مان رہا ہے اور جو ہے. اچھا آخری بات، کیونکہ شاید 1 گھنٹہ ہو گیا، اب آخری بات سن جو مجلس تمام ہو رہی ہے. ابھی بھی توحید مکمل نہیں، مجھے ایسا لگ رہا کل پھر توحیدی پہ نہ پڑھنا پڑے. دیکھتے ہیں، چلیے کوئی بات نہیں، مگر متوجہ رہیے. اب یہ پوری مجلس ایک طرف اور یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ ایک طرف، اسے محفوظ رکھیے. نصیری کو علی نے قتل بھی کیا اور جلایا بھی، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نصیری جہنم میں جائے گا. جہنم میں جائے گا کہ نہیں؟ نصیری نے علی کو خدا کیوں کہا؟ علی سے محبت کی وجہ سے. دیکھیے محبت بھی کی، پڑھایا بھی، اور جہنم میں بھی جائے گا. ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. نصیری علی سے محبت کر کے جا رہا ہے جہنم، اور ہم علی سے محبت کر کے جا رہے ہیں جنت. فرق نہیں ہے، یا تو دونوں جہنم جائیں یا دونوں جنت جائیں. یہ کیا ہے کہ محبت ایک ہی سے کر رہے ہیں. وہ محبت کر کے جا رہا ہے جہنم اور ہم محبت کر کے جا رہے ہیں جنت. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے محبت کرنا کمال نہیں ہے. علی کو علی سمجھ کے محبت کرنا کمال ہے. نہیں پہنچا. علی کو حدود میں رہ کے محبت کرنا کمال ہے. علی سے محبت کر کے جہنم بھی جا رہا اور علی سے محبت کر کے جنت بھی جا رہا. ہماری محبت میں اور نصیری کی محبت میں پورے مجمع کی توجہ، جو بنیادی فرق ہے نا وہ جانتے کیا ہے؟ اسے اس کی محبت جہنم لے کے جا رہی ہے، ہمیں ہماری محبت جنت لے کے جا رہی ہے. محبت کا مرکز علی ہے مگر رزلٹ فرق ہے، وہ جہنم ہم جنت. فرق کیا ہے؟ وہ فرق سن لیجیے اور اسی میں مجلس ختم ہو رہی. فرق یہ ہے کہ نصیری علی سے محبت کر کے علی کے آگے چل رہا ہے، ہم علی سے محبت کر کے علی کے پیچھے چل رہے ہیں. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. علی سے محبت کر کے آگے نہیں چلنا. علی کو ویسے ماننا ہے جیسے علی منوانا چاہتے ہیں. اور علی کیسے منوانا چاہتے ہیں انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے. تو علی کی زندگی کا پسندیدہ عنوان ہے توحید. اصول دین میں پہلے کیا ہے؟ توحید. توحید ہے پہلا عنوان، پہلی پہچان، پہلی شناخت، وہ ہے توحید. توحید، یہ توحید جانتے کیا؟ اہل بیت علیہ السلام نے ہر مقام پر توحید کو دنیا کے سامنے پیش کیا. ہر مقام پر. کربلا میں بھی کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جو حسین نے توحید کا پرچم بلند نہ کیا. ورنہ ایسے وقت میں جہاں انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ایسے وقت میں بھی حسین نے توحید کو یاد رکھا. جانتے ہیں جب حسین کا اکبر جانے لگا نا تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے پروردگار گواہ رہنا. اب وہ جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، شکل میں تیرے نبی سے مشابہ.
یہ کیا ہے؟ یہ حسین کا پیغام توحید ہے جو حسین دنیا کو دے رہے ہیں۔ پروردگار گواہ رہنا، ہو جا رہا ہے صورت میں، شکل میں، سیرت میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی تاریخ بڑی قیامت کی تاریخ ہے، بہت قیامت کی تاریخ۔ میری ماں بہنوں، آج بڑے سنبھل کے تمہیں رونا ہے، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ آج فاطمہ کے گھر میں صف ماتم بچی، جانتے ہو؟ فاطمہ کے 3 بیٹے ہیں، حسن، حسین، محسن۔ حسن 28 صفر کو شہید ہوئے، حسین 10 محرم کو مارے گئے، مگر محسن 1 ربیع الاول کو مارے گئے۔ یہ تاریخ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں فاطمہ کا گھر جلایا گیا، یہ تاریخ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں فاطمہ کی پسلیاں توڑی گئی، یہ تاریخ وہ تاریخ ہے جن تاریخوں میں فاطمہ کے گھر کی حرمت کو پامال کیا۔ مولا تمہیں کو کم رہے سوائے تو میں سرکار بات سیدہ کل کے بعد نا 1 ربیع الاول کو مدینے میں 28 رجب کو 28 صفر کو نبی نے اس دنیا سے پردہ کیا، 29 پہلی کو جو ہے وہ فاطمہ کے گھر کو جلا دیا گیا، دروازہ جلا دیا گیا، دروازہ گرا دیا گیا۔ ایک جملہ کہوں آہستہ سے، ہم نہ روتے اگر خالی دروازہ زمین پہ گرتا، ہم نہ روتے، خدا کی قسم ہم نہ روتے اگر دروازہ زمین پہ گرتا، مگر رونا اس لیے ہے کہ دروازہ زمین پر نہیں گرا، فاطمہ پر گرا ہے، اور جب جلا ہوا دروازہ فاطمہ پہ گرا تو دروازے کی جلی ہوئی میخیں فاطمہ کی پسلیوں میں اتر گئی، اور فاطمہ نے مرثیہ پڑھا، اسماء میرا محسن مارا گیا۔ لوگ اندر آ گئے، علی کے گلے میں رسیاں ڈال دی، اللہ جانے فاطمہ کیسے دروازے کے نیچے سے نکلی اور علی کی پشت پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ ایک شخص نے اپنے غلام کنفوس سے کہا علی کے گلے میں رسی ڈال اور اسے کھینچ، وہ کھینچنا چاہتا تھا، کھینچ نہیں پایا، اس نے کہا کھینچ، اس نے کہا میں علی کو کھینچ نہیں پا رہا ہوں، کیوں؟ کہا اس لیے کہ فاطمہ نے علی کو پیچھے سے پکڑا ہے۔ فاطمہ کہہ رہی علی میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، علی نہیں جانے دوں گی۔ اس ملعون نے اپنے غلام سے کہا کچھ ایسا کر کہ فاطمہ علی کو چھوڑ دے۔ فاطمہ نے ہاتھ سے پکڑا ہے نا، اس غلام نے تازیانہ نکالا اور نکال کے فاطمہ کے ہاتھ میں مارنا شروع کیا، وہ ہاتھ جسے رسول چوما کرتے تھے، وہ ہاتھ جس میں رسول بوسے دیا کرتے تھے، ارے آج کنفوس ملعون تازیانے، اتنے تازیانے مارے کہ ہاتھ شل ہو۔ اب روایت کہتی ہے کہ فاطمہ اس واقعے کے بعد یعنی کل کے بعد یا 75 دن زندہ رہی یا 95 دن زندہ رہی۔ 75 دن کے اعتبار سے 13 جمادی الاولیٰ اور 95 دن کے اعتبار سے 13 جمادی الثانی، 2 روایتیں ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں بھائی، ایک جملہ سن لیجیے اور بول لیجیے، فاطمہ کے شہادت کی تاریخ میں تو اختلاف ہے کہ 75 دن یا 95 دن، مگر اس چیز میں کوئی اختلاف نہیں۔ علماء کہتے ہیں فاطمہ 75 دن زندہ رہی یا 95 دن زندہ رہی، مگر جب تک زندہ رہی فاطمہ کا وہ ہاتھ نہیں اٹھا جس پہ کنفوس نے تازیانہ مارا تھا۔ فاطمہ نے اس ہاتھ سے علی کو سلام نہیں کیا، فاطمہ نے اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھی، فاطمہ نے اس ہاتھ سے حسنین کو پیار نہیں کیا، فاطمہ نے اس ہاتھ سے چکی نہیں چلائی۔ 75-95 دن تک فاطمہ کا وہ ہاتھ نہیں ہلتا تھا، مگر روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب گھر کے صحن میں فاطمہ کا جنازہ لا کے رکھا گیا اور علی نے کہا حسین جاؤ اماں کو سلام کرو، حسین نے کہا بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ جائے گا۔ وہ ہاتھ جو 95 دن تک حرکت میں نہ آیا، بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ بلند ہوئے، آجا میرے لال آجا، حسین آگے بڑھے اماں کے سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلب، ماتم حسین